مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص گھر میں فوت ہو تو گھر میں موجود لوگوں اور گھر میں آنے والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات اللہ کی توفیق سے یہ عرض کی گئی کہ میت مرنے والے کی آنکھوں کو بند کرنا چاہیے۔ نمبر 2، گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے۔ نمبر 3، میت کے لیے، گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر ان کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے ان کے لیے جو دعا کی اور اس کے ساتھ ان کے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے ہم کل وہ پڑھ رہے تھے دعا کے میں نے 6 حصے کیے، 3 حصے اللہ مالک کی توفیق سے کل دہرائے گے، بقیہ 3 حصے ابھی یاد کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں، لیکن ابتدا سے دعا سماعت فرما لیجیے۔ اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلف فی عقبہ فی الغابرین۔ یہ 3 حصے پڑھیں گے اور ان کے معنی: اے اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما دے اور ان کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اونچا فرما دے اور ان کے پشوں میں، ان کے پسماندگان میں بہترین وارث ہو جائے۔ اب اس کے بعد آج کے سبق کے دعا کے 3 حصے اور آپ میرے ساتھ دہرائیے تاکہ اللہ کی توفیق سے یاد ہونے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ واغفر لنا ولہ، سب کہیے واغفر لنا ولہ، واغفر لنا ولہ، واغفر لنا ولہ، واغفر لنا ولہ، اور ہمارے لیے معاف فرما دیجیے اور ان کے لیے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے۔ میری ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگنا اس کی بڑی حیثیت۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام اور کچھ صالحین کی دعائیں ہیں، میں آپ غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والے کچھ مانگے تو بہت دفعہ اس کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ کوئی چیز مانگے تو بہت دفعہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ان کا طریقہ بہترین طریقہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ فرمایا۔ تو جو بات مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، میری اور آپ کی، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر غم، ہر دکھ، ہر خسارہ، ہر نقصان میرے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ اپنے متعلق خود کہہ لیجیے، میرے گناہ کی وجہ سے۔ تو گناہ کو صاف کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے معافی مل جائے۔ جب معافی مل گئی، انشاءاللہ حاجات کے پورا ہونے میں بہت آسانی ہو گئی، مصیبتوں کے چھٹ جانے کی انشاءاللہ قوی امید ہو۔ تو یہاں مجھے آپ کو اپنی زندگی میں یہ سبق جاری و ساری کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بہت زیادہ معافی مانگ، بہت زیادہ معافی مانگ، اور ہم ہیں ہی گناہ گار۔ واغفر لنا وله یا رب العالمین، اور ہمارے لیے اور ان کے لیے اے رب العالمین معاف فرما دیجیے۔ وافسح له فی قبرہ، وافسح له فی قبرہ، اور ان کی قبر کو فسیح کر دیجیے، فراخ کر دیجیے۔ ونور له فی، اور ان کی قبر کو منور کر دیجیے۔ ونور له فی، کہیے ونور له فی، ونور له فی، واغفر لنا وله یا رب العالمین، واغفر لنا وله یا رب العالمین، وافسح له فی قبره ونور له فی۔ انشاءاللہ یہ دعا فوٹو سٹیٹ کروا کے کل فجر میں آپ حضرات کو دے دی جائے انشاءاللہ۔ چوتھی بات جو میت کے مرنے کے بعد کرنا ہے کہ اس کو ڈھانپ دیجیے۔ امام بخاری اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو دھاری دار چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ دیا گیا۔ ہاں ضرورت ہو تو چہرے کو ننگا کیا جا سکتا ہے، دیکھنا ہو یا اور کوئی ضرورت کا کام ہو تو اس سلسلے میں چادر کو چہرے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ البتہ جو شخص حالت احرام میں فوت ہو اس کے چہرے کو نہیں ڈھانپنا، نہ مرنے کے بعد جب تک گھر میں ہو اور نہ قبر میں ڈالنے کے بعد اس کا چہرہ برہنہ رکھا جائے گا اور اس کے سر پر بھی کچھ نہ دیا جائے گا۔ امام مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ایک شخص عرفات کے میدان میں حج کے دوران احرام کی حالت میں اونٹنی سے گرا اور فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری سے، یعنی بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر اس کو غسل دو، اس کے کپڑوں میں اسے کفن دو، وہی اس کا کفن ہے، احرام کی 2 چادریں۔ اس کو خوشبو نہیں لگانا اور اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا، کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے۔ تو احرام والے حاجی مرد کے سوا باقی میت کا چہرہ ڈھانپنا چاہیے۔ نمبر 5، اگر کوئی چاہے تو میت کو بوسہ اس کی پیشانی پہ دے سکتا ہے۔ امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا اور آپ رو رہے تھے، یا حدیث کے الفاظ یہ ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد بوسہ دیا۔ امام ابن ماجہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا سے روایت کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہونے کے بعد بوسہ دیا۔ تو میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی غیر محرم عورت کسی مرد کو بوسہ نہ دے اور نہ ہی کوئی مرد غیر محرم عورت کو بوسہ دے۔ آج کے سبق کی آخری بات، مرنے کے بعد میت کی تجہیز و تکفین، اس کو تیار کرنے، کفن پہنانے، غسل دینے اور اس کے بعد نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے میں جلدی کرو، اگر خیر ہے، اگر وہ میت نیک ہے تو خیر تک اسے جلدی پہنچاؤ، اور اگر وہ نیک نہیں تو شر ہے، اس سے جان چھڑاؤ۔ تو چھٹی بات کہ میت کے تیاری میں غسل، کفن، جنازہ اور تدفین میں تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ، کوئی شخص جب مر جائے تو آنے والے اس کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2، اس کے چہرے کو ڈھانپ کے رکھا جائے مگر محرم، اس کے چہرے کو اور سر کو ڈھانپنا نہیں۔ نمبر 3، میت کو بوسہ دینا۔ اور آج کے سبق کی چوتھی بات، میت کی تیاری میں جلدی کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا مرنا اور مرنے والوں کو روانہ کرنا وہ سنت کے مطابق کرے، اور اس بارے میں جو غلطی ہے اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔